وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه السلام أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: في الثالثة والمقصرين. وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، فالله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت پر ارشاد فرماتی ہیں کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی پہلے تو آپ نے یہ مسئلہ پڑھا کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ حج اور عمرہ جو ہے اس کو پورا ادا کرو۔ ان مسائل کے بعد یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ حج کے تو اشہر معلومات ہیں، ایام معلومات ہیں، اس سے پہلے تو نہ کوئی حج کر سکتا ہے اور نہ حج ادا ہوتا ہے، لیکن عمرے کے لیے الحمدللہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ پہلے دور میں جو ایک مسئلہ تھا کہ وہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے، یہ بات بھی ختم ہو گئی، اب کوئی جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ اب اتنا فرق ضرور ہے کہ رمضان المبارک میں عمرے کی فضیلت زیادہ ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں نصیب فرمائے ہیں، تو علماء فرماتی ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تو ہے کہ آخر 4 آپ کے جو عمرے ہیں وہ اسی ایک مہینے میں آتے ہیں ذی القعدہ میں، یعنی جب بھی آپ آئے، حالانکہ 6 ہجری میں تشریف لائے، پھر 7 میں تشریف لائے، پھر 8 میں تشریف لائے، پھر 10 ہجری میں تشریف لائے، لیکن ہر دفعہ اللہ نے نصیب یہ فرمایا کہ آپ کا عمرہ جو ہے وہ ذی القعدہ میں ہو جائے۔ اور جہاں تک عمرے کے احکام کا تعلق ہے وہ مختصراً آپ نے سمجھ لیا کہ مستحب اور سنت ہے کہ آدمی غسل کرے، 2 چادریں باندھے، اور اس کے بعد اللہ نے موقع دیا ہے تو 2 رکعت سنت الاحرام پڑھے، اور نیت اصل مقام دل میں ہے، زبان سے لبیک کہے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کم از کم 3 دفعہ کہے، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو حالت احرام میں رکھے،
کیا مانا کہ خوشبو استعمال نہ کرے، کوئی شہوت والی بات نہ کرے، ناخن نہ کٹائے، حجامت نہ بنائے، شکار نہ کھیلے، جو چیزیں منع ہیں ان سے بچے، اور کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتا رہے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، چڑھائی پر، سواری پر، اترتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سب تلبیہ پڑھے۔ جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے، جب باہر سے آئے اور پہلی نظر پڑے تو بس اب لبیک پڑھنا بند ہو گیا، اب آپ اس کے بعد لبیک نہیں پڑھیں گے۔ اور جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو اللہ سے دعا مانگے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کعبہ شریف میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے کہ وہ طواف کرے، کیونکہ کعبۃ اللہ کا تحیہ بھی طواف ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں ساتھ میں کہ آپ مثلا احرام باندھ کے اپنے ملک سے آئے اور کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور آگے عصر کی یا عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی تو پہلے فرض پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ عمرے کو چلے جائیں کہ پہلے میں نے عمرہ کرنا ہے، پہلے آپ فرض ادا کریں گے، چونکہ فرض عبادت جب آ جائے تو باقی سب عبادات موقوف ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں فرض، اب کوئی کہے میں رمضان میں نفل روزہ رکھوں تو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ پہلے فرض تو پورا کرے نا۔ جب فرض آ جائے گا تو باقی عبادات جو ہیں وہ خود بخود نوافل جو ہیں موقوف ہو جاتی ہیں۔ اب طواف کرنے کے بعد، اور طواف کا سہل طریقہ جو ہے، آسان طریقہ کہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو اس انداز میں کہ اس کا کندھا جو ہے حجر اسود کے جو گول کنارہ ہے نا کنارے کے برابر ہو، یعنی اب وہ پٹی سی ایک بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اس پہ بھی کھڑا ہو جائے تو صحیح ہو جاتا، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر دونوں ہاتھوں کے ساتھ، اور تصور یہ ہو کہ چونکہ مجھے بوسے کا موقع نہیں مل رہا تو گویا میں نے ہاتھ اوپر رکھے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، چونکہ یہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے، لیکن گردن جھکانے کی ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، یہ منع ہے شریعت میں، یہ لوگوں کا راستہ روکنا ہے اور گناہ ہے۔ اور یعنی آپ جب رک کے کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ دھکا دے رہے ہیں اور آپ کھڑے ہیں ضد کر کے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ بس 1 سیکنڈ کے لیے وقوف ہو، بسم اللہ اللہ اکبر، اور چل پڑیں، کسی کا راستہ نہ روکیں۔ اور طواف کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کتابیں اٹھا کے پڑھنا تو بدعت ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف، درود شریف، تاکہ تیرا ذکر میں دل لگے۔ اب تم کتابیں پڑھ رہے ہو، لفظ آ نہیں رہا، غلط پڑھ رہے ہو، پھر بار بار پڑھ رہے ہو اور سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جو دعا پڑھ رہے ہو تمہیں اس کا مطلب بھی نہیں آتا، تو دعا مانگنے کا نام ہے، دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ آدمی کاغذ پہ لکھی ہوئی دعا پڑھتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اصل دعا وہ ہے جو تیرے دل سے نکلے، اور میرا مولا ہر بات ہر زبان سمجھتی ہے۔ جو تمہیں یاد ہے کلمہ شریف، درود شریف پڑھتے رہیں۔ اچھا جی، اب جناب طواف کے دوران میں اپنی نظر جو ہے نیچے رکھیں، ادب سے چلیں اور اسی دور میں چلتے رہیں جیسے آپ چل رہے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ طواف کرتے کرتے کبھی ادھر چلے گئے، السلام علیکم جناب وہ خیال میرا جوتا ذرا لے لینا، اچھا جی میں آ رہا ہوں، السلام علیکم، پھر چل پڑے، یہ کوئی طواف نہیں ہوتا۔ جیسے آپ چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں، چونکہ طواف تو نماز کے حکم میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طواف میں بات کرنے کی اجازت ہے اور نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ بات بھی طواف میں کون سی کرنے کی اجازت ہے؟ کس سے کہانیاں نہیں۔ مثلا کسی نے پوچھا بھی نماز ہو گئی، بتا دی ابھی نہیں ہوئی، ابھی ہوگی۔ کسی نے مسئلہ پوچھ لیا کہ جناب میں نے یہ غلطی کی ہے، مسئلہ سمجھا دیا، لیکن دنیاوی باتیں کرنے کا یہ موقع نہیں ہوتا۔ اور جب ایک چکر پورا ہو جائے تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو دایاں ہاتھ، صرف ایک ہاتھ، بسم اللہ اللہ اکبر۔ موقع نہ ملے تو بس اشارے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیں وہاں سے اور حجر اسود پہ جا کے پھر آپ اشارہ کریں۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو 2 رکعت نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب الطواف ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت الطواف ہے۔ تو 2 رکعت آپ مقام ابراہیم کے پیچھے، مقام ابراہیم آپ کے اور کعبہ شریف کے درمیان میں آ جائے،
اب جتنی قریب ہوں گے الحمدللہ، نہ موقع ملے تو جتنی دور چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مقام ابراہیم پہ رش ہے تو حتیم میں آگے 2 رکعت پڑھ لیں، حتیم کے اندر بھی رش ہے تو پورے مطاف میں جہاں موقع ملے 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر حج کے دن ہے مطاف میں بھی رش ہے تو پورے حرم میں جہاں موقع ملے پڑھ لیں، تاکہ کسی کے لیے راستہ نہ روکیں۔ جیسے اب ہمارے بھائی فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر وہی سنتیں شروع کر دیتے ہیں، تو بھی طواف والے پھر آخر کہاں جائیں گے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی اوپر گر رہا ہے، کوئی آگے گزر رہا ہے۔ تو تم جب ایسی جگہ نماز پڑھو گے کہ لوگ تیرے آگے گزرنے پہ مجبور ہوں، تو ان گزرنے والوں پہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ پڑھنے والے پہ گناہ ہوگا کہ تم نے ان کا راستہ روک دیا۔ ورنہ تم نے نماز پڑھ لی ہے فرض، اب ہٹ جاؤ، تم نے سنتیں پڑھنی ہیں، نفل پڑھنے ہیں، دور جا کے پڑھو۔ جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتی ہے کہ ہم جگہ بدل دیتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی ستون کے اوٹ میں پڑھیں تاکہ کوئی آدمی ہمارے آگے سے بھی نہ گزرے اور ہمارے خشوع اور خضوع کے اندر بھی کوئی فرق نہ آئے۔ تو جب 7 چکر پورے ہو گئے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، تو زمزم کا پانی پینا جو ہے یہ بھی سنت ہے، لیکن ہر طواف کے بعد نہیں، عمرے والے طواف کے بعد۔ سمجھے مسئلہ؟ بعض لوگ ہر طواف کے بعد زمزم پینا چاہتے ہیں، ویسے تو آپ لاکھ دفعہ پئیں، کوئی منع نہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہر طواف کے بعد زمزم پینا ضروری ہے، یا اگر میں نے زمزم نہ پیا تو میرے طواف میں کوئی حرج ہو جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور اسی طرح ملتزم پر جا کے کھڑے ہو کے دعا مانگنا جو ہے، اور اگر موقع ملے تو سینہ بھی لگا لیں۔ اور ملتزم کہتے ہیں حجر اسود کے کنارے سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے دروازے کے کنارے تک جو درمیان میں جگہ ہے یہ ملتزم، یہاں بھی جو دعا مانگیں وہ مستجاب ہوتی ہے اور قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ منظور فرماتے ہیں۔ اور اسی لیے جناب اب آپ نے دعا بھی مانگ لی، زمزم بھی پی لیا، تو اب آپ جائیں صفا مروہ کی طرف۔ صفا مروہ کی طرف جب جائیں، اب انہوں نے نیلے رنگ کی یا سبز رنگ کی بتی لگا دی ہے جو اشارہ کر رہی ہے کہ بھئی صفا اسی طرف ہے۔ اور صفا کی طرف جب جائیں تو اس وقت بھی صرف اگر آتا ہو تو ابدأ کما بدا بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھیں۔ اور نہ آتا ہو تو کوئی حرج نہیں، صرف یہ دل میں کریں کہ یا اللہ یہ وہ صفا مروہ ہے جس کا تو نے دوڑنے کا حکم دیا ہے، تو نے اس کو شعائر اللہ میں شمار فرمایا ہے، اور جہاں تیرے انبیاء دوڑے ہیں اور میں عمرے کی سائی دوڑنے جا رہا ہوں، میرے لیے بھی آسان فرما دے، سہل فرما دے، اور میرے لیے بھی قبول و منظور فرما لے، اور صفا پہ اتنا اوپر چڑھیں کہ جہاں کھڑے ہوں تو کعبہ شریف نظر آ جائے۔ اچھا، اب یہ ضروری نہیں کہ ہر شکل میں نظر آئے، اب عمارت بن گئی، کسی جگہ نظر آتا ہے کسی جگہ نظر نہیں آتا، یعنی ایسی جگہ پہ آپ کھڑے ہوں کہ اگر سامنے دیواریں نہ ہوتی تو آپ کو کعبہ شریف نظر آ جاتا۔ اتنا اونچا ضروری نہیں ہے کہ آخری چوٹی پہ جا کے چڑھیں، اور وہاں کھڑے ہونے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگیں، وہ بھی مستجاب ہوتی ہیں۔ اور پھر صفا سے شروع کریں، مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2 چکر، اسی طرح شروع صفا پہ کریں گے، ختم مروہ پہ کریں گے۔ اس میں بھی کیا پڑھنا ہے؟ جو تجھے یاد ہے، جو تمہیں یاد ہے، درود شریف، کلمہ شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اپنی زبان میں دعائیں مانگتے رہو۔ جو مقصد یہ ہے کہ دل لگے عبادت میں، تیرا دل ادھر متوجہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب آپ مروہ پہ فارغ ہو جائیں تو اب جا کے سر پہ اس طرح پھروائیں، اور اس طرح پھروانے کے بعد اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی، تمہارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اگر تمہارے بال بڑے بڑے ہیں تو اس کو اتنا کٹوائیں کہ چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے، یعنی مثلا اتنے بال ہیں تو اب اتنے بال سارے سر کے اتار دیں، پھر آپ احرام سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ تو تھے مختصر طور پہ عمرہ کرنے کا طریقہ۔ اب جناب مسئلہ دوسرا، قرآن پاک ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھئی ہم نے احرام عمرے کا میقات سے باندھ لیا، لیکن اللہ معاف کرے کہ ہمیں روک دیا گیا، یعنی کبھی تو دشمن نے روک دیا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے خدا معاف فرمائے کہ کوئی ایسی تکلیف ہو گئی کہ اب ہم چلنے کے قابل نہیں رہے۔
اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی راستے میں کوئی ایسی خطرناک حالت پیدا ہو گئی ہے، سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ بھئی ہم نہیں جا سکتے، اگر یہ ہو جائے تو بھائی پھر ہم کیا کریں؟ اس کے لیے یاد رکھیں یہ مسئلہ نہیں کہ بس وہیں کھڑے کھڑے چادریں اتار کے پھینک دو اور کپڑے پہن لو، نہ، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایک بکری بطور ہدیہ احسار جو ہے وہ اللہ کے حرم میں بھجوائیں۔ کیا مانا؟ آپ بکری تو آپ بھیج نہیں سکتے، پیسے بھجوا دیں، کوئی دوست ہے اسے فون کر دیں کہ میری طرف سے دم احسار حرم میں ذبح کرو۔ جب وہ ذبح کر کے تمہیں اطلاع کرے پھر تم سر مڈا کے احرام سے باہر نکلو گے، ورنہ یہ نہیں کہ اپنے ملک میں بھی جب چاہا احرام باندھ لیا، اچھا جی جہاز لیٹ ہو گیا کھول دیا، اچھا جی فلائٹ ہماری کینسل ہو گئی ہے آج ہمیں نہیں بھیج رہے کل ہمیں بھیجیں گے تو لہذا احرام کھول دیا۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا کہ جب چاہو احرام باندھ لو، جب چاہو چادریں کھول کے پھینک دو، اور جب چاہا تو پھر 2 رکعت پڑھی اور پھر احرام باندھ لیا، نا، بالکل احرام آخری وقت میں باندھیں، تسلی کر لیں کہ بھی میں ٹھیک ٹھاک جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور اگر رکاوٹ ہو گئی ہے تو احرام میں رہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک مکے میں بکری ذبح نہ ہو اور تجھے اطلاع نہ ملے تم احرام سے نہیں نکل سکتے، چاہے جتنے دن لگ جائے احرام میں رہو۔ اچھا بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ تمہیں روکا گیا ہے وہاں ایک بکری ذبح کر دو، پھر بال کٹواؤ اور احرام سے نکلو۔ وہ یہ نہیں کہ بال مڈائے بغیر احرام سے نکل جاؤ، بال ہر شکل میں مڈانے پڑیں گے۔ فرق صرف اتنا ہو گیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بکری کہاں ذبح ہوگی؟ حد حرم میں، کیونکہ وہ فرماتے حتی یبلغ الہدی محلہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب جانور پہنچے اپنے مقام پہ، اور جانور کا مقام کون سا ہے وہ بھی قرآن نے ہمیں بتلایا کہ ہدیم بالغ الکعبۃ، کے قربانی کے جانور کو پہنچاؤ کعبہ میں یعنی حرم میں۔ تو اب یہ مسئلہ احسار جو ہے یہ پیش ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتی ہیں کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اب جناب عمل اس پر واقعہ جو ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے آقا سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پر، اور جناب اپنے 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فدائیان رسول اور شمع رسالت کے پروانے 1407 ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، اور جب آپ حدیبیہ پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے روک دیا کہ جی ہم آپ کو نہیں آنے دیتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے اور آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے کئی دفعہ۔ تو بہرحال جب بالکل کوئی صورت نہ رہی، صلح ہو گئی، اب حضور نے حکم فرمایا کہ بھی ہر آدمی قربانی کا جانور ذبح کرے اور سر پہ اسرا پھروائے، بال منڈوائے، کٹوائے اور احرام کھولے اور واپس مدینہ منورہ چلے۔ اس حدیث سے مبارک میں اختصار ہے، دوسری حدیث مبارک میں تفصیل ہے کہ جب میرے آقا نے یہ حکم فرمایا تو صحابہ بیٹھے رہے۔ اب حضور پاک جوش میں آئے، غصے میں آئے، ناراض ہوئے اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ دیکھا ہے کیا بات ہے، کیسے لوگ ہیں کہ میرے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، میں نے حکم دیا ہے کہ بھی جانور ذبح کرو اور بال کٹواؤ، چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ بی بی صاحبہ آخر وہ بھی تو زوجہ رسول اللہ ہے نا، اہل بیت رسول پاک ہے، اللہ نے جن بیویوں کو میرے مدنی کے لیے خود چن لیا تھا ان میں بھی تو کوئی خوبیاں تھیں نا۔ تو بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اس نے کہا حضور یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ آپ کا انکار کریں یا آپ کا حکم نہ مانے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کے دل میں وہ تڑپ ہے کہ ہم اتنے قریب آگے مکے کے واپس جا رہے ہیں، تو وہ اس انتظار میں ہیں کہ شاید اللہ قرآن نازل کر دے کہ سنو کو چھوڑو، چلو داخل ہو جاؤ مکے میں۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے کہ بھی آخر وقت تک انتظار کریں کہ شاید اللہ کا حکم آ جائے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ مہربانی کر کے تشریف لے جائیں، اپنے جانور کو ذبح فرمائیں، اپنے بال منڈوائیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ صحابہ کیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اپنا جانور ذبح کیا، اپنے بال منڈا، بس صحابہ دوڑ پڑے، نے کہا بس ختم ہو گئی، اب تو وحی کی انتظار ختم ہو گئی، اب تو جب حضور نے بھی احرام کھول دیا تو ہم سب کے احرام کھلیں گے، واپس جانا ہی ہوگا۔ اسی میں ہی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو اس وقت 70 بدنا جو ہے تقریباً 7 تھا،
بدنا کا لفظ جو ہے یہ اونٹ پر استعمال ہوتا ہے اور گائے پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدنا۔ اور یاد رکھیں افضل قربانی جو ہے وہ اونٹ ہے، یعنی اللہ آپ کو حج نصیب کرے، اللہ آپ کو مجھے ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ تو آپ نے اگر یعنی دم شکر دینی ہے یا دم ہدی دینی ہے، دم تمتع، دم قران، تو افضل کیا ہے؟ ایک اونٹ۔ اونٹ نہ ملے تو دوسرے نمبر پہ قربانی ہے گائے، اگر وہ نہ ہو تو پھر تیسرے نمبر پہ ہے بکری۔ آج کل تو خیر ہم نے بکری کا ہی ٹھیکہ لے لیا ہے نا، کیونکہ سستا کام وہی ہے۔ اللہ کے راستے میں کون خرچ کرے اونٹ کے پیسے؟ ہمارے پیسے جو ہیں جی وہ تو خرچ ہوتے ہیں وی سی آر پہ، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، کپڑوں پہ، گھڑیوں پہ۔ یہ تو جی فرضی قربانی کا گوشت جی کون کھاتا ہے بھلا؟ چھوڑو کوئی مردہ سی بکری لے لو، بس تعمیل حکم ہے ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ آپ یہ سمجھیں کہ اصل قربانی تو یہ تھی کہ ہم اپنی جان ذبح کرتے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جان پیش کی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بجائے بچے کے اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی اور ہمارے لیے جو ہے ایک راستہ نکلا ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ افضل یہ ہے کہ دمبا ذبح کیا جائے۔ بہرحال یعنی اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے تو بہر صورت ایک بکری ذبح کریں۔ اب جناب وہ 70 تھا، 70 کو 7 سے ضرب دیں تو کتنے بن جائیں گے؟ ہاں جی اچھا، 70 کو 7 سے ضرب دو تو 490 بندے ہیں۔ اچھا تو بہرحال اس وقت 70 بدنا تھا، ایک ایک بدنے میں کتنے آدمی شریک ہوئے؟ 7۔ تو بہر صورت یہ ہوا کہ حالانکہ آدمی تھے 1400، تو یا تو یہ ذکر کیا ہے مفسرین اور محدثین نے کہ حضور کے ساتھ 70 تھا، وہ بھی آپ نے کہا اس میں بھی شریک ہو جاؤ، اور باقی ہر کسی کے پاس اپنے اپنے جانور تھے۔ اور اسی لیے چونکہ حج کے موقع پر بھی تو میرے مدنی سرکار نے 100 اونٹ ذبح فرمایا تھا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اب جناب ان نے اچھا اب مسئلہ پھر وہی پیدا ہو گیا کہ بھی قربانی کہاں کی جائے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ حدیبیہ میں جہاں حضور بیٹھے تھے وہیں قربانی ہو گئی، لہذا جہاں ہمیں روک دیا جائے گا ہم وہیں ایک بکری ذبح کر کے سر مڈا کے احرام سے فارغ ہو جائیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں حضور بیٹھے تھے پہلے وہ جگہ تو جا کے دیکھ لو، وہ مقام شجرہ، مقام بیعت، حضور پاک کا بیٹھنا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عین حرم کے کنارے کے اوپر تو بیٹھے ہوئے تھے، لہذا اس وقت کوئی حدود بھی لگے ہوئے نہیں تھے، ذبح تو حد حرم میں ہوئی۔ کیونکہ جب قرآن کہتا ہے ہدیم بالغ الکعبہ، جب قرآن کہتا ہے حتی یبلغ الہدی محلہ، تو اللہ کا نبی تو قرآن سمجھانے کے لیے آتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان فرمانے کے لیے آتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ مسئلہ ہو گیا، تو اس لیے اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ آیت جو ہے سن 6 میں نازل ہوئی، عام الحدیبیۃ حین حال المشرکون بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الوصول الی البیت، جب مشرکین نے میرے آقا کو منع کر دیا کہ آپ کعبہ شریف میں نہیں آ سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے اور اس کے بعد پھر صلح ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے بڑا مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو سورۃ الفتح اتاری، انا فتحنا لک فتحا مبینا بکمالہا، پوری سورت اتری، اور وہ سورت بھی اتنی شان اور عظمت والی سورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے فرمایا کہ عمر آج مجھ پہ اللہ نے ایسی آیتیں اتاری ہیں کہ اگر 7 آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کی چابیاں اللہ مجھے دے دیتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی جتنی ان آیتوں سے خوشی ہوئی۔ اور وہ فتح مبین کیا تھی؟ حدیبیہ۔ حدیبیہ کی صلح جو ہے دراصل یہی فتح عظیم تھی، فتح مبین تھی، اور اس کے بعد مکہ، فتح مکہ بھی فتح عظیم ہے، لیکن اصل فتح جو تھی وہ صلح تھی۔ حالانکہ بظاہر تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حیران تھے کہ بھی ہم نے تو دب کر صلح کی ہے، شرطیں تو ساری ہم نے مشرکین کی مان لی ہے،
لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی یہ فتح جو ہے فتح مبین ہے کہ وہ کافر جو نعوذ باللہ مسلمانوں کو چند آدمی اور حقیر اور جادوگر ساحر اور نعوذ باللہ ناقابل توجہ سمجھتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بھی مسلمان ہو کے ان غریبوں کے ساتھ بیٹھے، آج ان کو فریق مان لیا اور برابر بیٹھ کے فریق مان کے صلح کرنی پڑی۔ تو اس لیے اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے کہ دشمن تمہیں مان لے؟ اصل بات تو یہی ماننے کی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتا؟ اصل بات جو ہے وہ یہی تو ہوتی ہے کہ تم نے دشمن کی قوت کو تسلیم کر لیا، اس کے ملک کو مان لیا، تو بس بات ختم ہو گئی، تم تو شکست کھا گئے۔ تو اس لیے آج کفار مکہ شکست کھا چکے تھے، انہوں نے اسلام کی قوت کو مان لیا تھا، انہیں ایک فریق تسلیم کیا، ان کے لیے آنے والے سال میں 3 دن کا وعدہ کیا کہ ہم اللہ کا حرم کھول دیں گے، آپ عمرہ کریں گے، اور پھر وہ 3 دن باقی انہوں نے حرم کھولا اور حضور پاک تشریف لے آئے۔ تو لہذا یہ فتح مبین تھی، اور یہ آیات بھی نازل ہوئی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر کو نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح نہ ہو جائے۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 بدنتن یعنی 70 اونٹ تھے، وہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا وہیں یتحللوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے سروں کو منڈائیں اور احرام کھولیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَن يَحْلِقُوا رُؤُوسَهُمْ وَأَن يَتَحَلَّلُوا، لیکن انہوں نے چپ کر لی، انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ حکم منسوخ ہو جائے۔ اس کے بعد جب حضور پاک خود خیمے سے باہر تشریف لے آئے، اپنے سر پہ اس طرح پھروایا، ففعل الناس، سب صحابہ دوڑ پڑے، سب نے جا کے عمل کیا۔ وکان منهم من قصر راسه ولم يعلقه، بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے قصر کرایا، بال کٹوائے لیکن اس طرح نہیں پھروایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی، آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، یا اللہ جن لوگوں نے آج اس طرح پھروایا ہے ان پہ رحم فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا حضور جنہوں نے بال کٹائے ہیں ان کے لیے بھی تو دعا فرمائیں، آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، انہوں نے کہا والمقصرین، آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، یا اللہ جنہوں نے اس طرح پھروایا ہے، 3 دفعہ میرے مدنی سرکار نے اس طرح پھروانے والوں کے لیے دعا کی۔ 4تھی دفعہ میں آپ نے فرمایا والمقصرین، اللہ جنہوں نے بال کٹوائے ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ تو لہذا ثابت ہو گیا کہ افضل کیا ہے، اس طرح پھروانا، اس طرح سر پہ پھروانا جو ہے وہ افضل ہے۔ اور میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام، آپ نے بھی سر پہ اس طرح پھروایا۔ تو ایک مسئلہ یاد رکھا کرو کہ بھئی اگر نماز پڑھنے آتے ہو تو پورے رکوع، خشوع، خضوع اور ادائے ارکان کے ساتھ پڑھیں۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر پورا کریں، یعنی کہ عمرہ تو کر لیا، ایک شوق ہے اور میرے بال خراب ہو جائیں گے اور فیشن میں فرق آ جائے گا، اور اگر میں گنجا ہو گیا تو جب واپس جاؤں گا تو دوست کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا، اور بیوی نہیں پہچانے گی، سمجھے گی کوئی اور آدمی ہو گیا ہے، یہ بندہ بدل گیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالکل اس جذبہ دین کے خلاف ہیں۔ اگر بڑے بال ہیں ٹھیک ہے آپ کٹوا لیں، 4تھا حصہ کٹوا لیں، اور اگر بڑے بال ہیں پھر بھی اس طرح پھروائیں تو افضل ہے، سنت رسول پوری ہو جائے، بال پھر نکل آئیں گے، اور اس طرح پھروانے سے بال اور اچھے نکل آتے ہیں، خراب نہیں ہو جاتے۔ صرف چند دنوں کی بات ہوتی ہے، حالانکہ اس طرح تو علاج ہے کہ جن لوگوں کے بال نہ نکلتے ہوں وہ بار بار اس طرح پھروائیں۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اسی طرح اگر طواف کرنا ہے تو طواف سمجھ کے کریں، یہ نہیں کہ لڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور بوسہ دینے کے لیے لوگوں کے نیچے سے یوں نکل رہے ہیں، اچھا، اور لائن الٹی لگا کے کھڑے ہیں کہ بوسے کا موقع مل جائے، اور کعبۃ اللہ کا طواف چھوڑ کے 1.5 گھنٹے کھڑے ہو، کیا مطلب؟ اللہ نے موقع دے دیا، بوسہ دے دو، نہیں دیا ہاتھ لگا لو، نہیں دیا دور سے اشارہ کر لو، وہی بوسے کا ثواب ہے۔ کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹکریں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر موقع مل جائے سبحان اللہ، اللہ نصیب فرما دے، نہیں ملا ہے ہاتھ لگا کے چوم لو، اگر وہ بھی نہیں ملا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اسی کا وہی ثواب ہے جو بوسے کا ثواب ہے۔ اس لیے ہمیشہ، اچھا جیسے مثلا ہمارے بھائی
نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے، اور دعا کرو اللہ آپ کے ملک میں بھی مسجدوں کو آباد فرمائے، اور آج کل جو حالات ہیں دعا کریں اللہ امن قائم فرمائیں۔ تم مسلمان مکے میں رہتے ہو، مدینے میں رہتے ہو، میں بڑی درد مندی سے درخواست کرتا ہوں کہ چھوڑیں پارٹیوں کو، ہمارا کیا ہے کسی پارٹی سے، کسی سیاست سے، کسی لیڈر سے ہمارا کیا واسطہ ہو سکتا ہے، لیکن ملک ہے تو تم سب ہو۔ اگر ملک ہی نہیں ہوگا تو کہاں کی لیڈریاں اور کہاں کے مولوی اور کہاں کی جماعتیں اور کہاں کی تقریریں اور کہاں کے جناب روب؟ پھر ذرا ان لوگوں پہ نظر ڈالو جن کے ملک نہ رہے، پھر ان پہ کیا گزری، ذرا تاریخ اٹھا کے پڑھیں۔ اور اس لیے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، آپ قطعاً چھوڑ دیں، کسی سے آپ ناراض ہیں، کسی سے آپ کا جب تعلق ہے، چھوڑیں ان پارٹی وارٹیوں کو، آپ تو کعبے میں دعا کریں کہ اللہ ملک کی حفاظت فرما اور ملک پہ رحم فرما اور امن قائم فرما، اور تیری نظروں میں جو لوگ ٹھیک ہیں ان کی مدد فرما۔ تو جانتا ہے، ہم تو جاہل ہیں، ہمیں کیا پتا ہے؟ ہم تو پڑھیں گے، ایک آدمی تعریف لکھے گا، دوسرا شکایت لکھ دے، 4 آدمی اخبار میں لکھیں گے یہ فرشتہ ہے، 4 لکھیں گے شیطان۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان باتوں کو چھوڑیں، اب سب کچھ اللہ پہ چھوڑیں۔ حالات اس مقام پہ چلے گئے، اور میرے بھی غائبانہ دوست تھے، آگے کعبے میں رحمت کی دعائیں کرو، تم سب کے لیے بھلائی کی دعائیں کرو، سب کے لیے ہدایت کی دعائیں کرو، خیر کی دعائیں کرو، امن اور سلامتی کی دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اور جب تک یاد رکھو یہ باقی جتنے اسباب پہ عمل ہو رہا ہے نا یہ سب غلط ہیں، جتنے اسباب پہ عمل ہو رہے ہیں نا یہ کچھ نہیں، فضول ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، گولیاں، رینجر، فوجیں، موجیں کچھ نہیں کر سکتی جب تک میرا رب راضی نہیں ہوگا، اور میرا مولا کب راضی ہوگا؟ جب ہم بندے بن کے اس کے دروازے پہ گر جائیں گے کہ مولا ہمیں معاف کر، بس جب ہم دروازے پہ گر گئے، ہم سجدے میں گر گئے، اب یہ عالم ہو کہ نماز پڑھی جائے تو مسجد کو تالا لگا دیتے ہیں، جب نمازی اندر آ جاتے ہیں تو مسجدوں کو تالا لگا دیتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے لوگ آگے مار دیتے ہیں۔ تو جب یہ عالم ہے تو آپ صرف دعا کریں، کسی کے لیے صرف یہ دعا کریں کہ مولا ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم بالکل اپنے خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے حال پہ رحم کر، بس یہ دعا کیا کریں۔ طواف کے بعد، نماز کے بعد، اللہ کے حرم میں فرض نمازوں کے بعد، رات کو اللہ تہجد میں تمہیں اٹھنے کی توفیق دے تو اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یاد رکھیں ملک ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ وہ وقت نہ دکھلائے کسی کو کہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، یا اب یہ تو زبان پہ بھی لفظ آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان ملک کی اور مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کریں۔ اب جناب فرماتے ہیں بلّہ اختلاف العلماء، اب علماء کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، کیا هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل الا من نظره عدو لا مرض ولا غيره ولا قولين؟ فقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن دينار بن باز ابن ابي نجيه بن باز انه قال هذا العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو زلال فليس عليه شيء إنما قال إذا أمنتم فليس الأمن أثرا قال روان ابن۔ اب جناب مسئلہ ایک اور ہے، وہ یہ سوچیں کہ کیا احصار جو ہے، کہ احصار کس کو کہتے ہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں احصار یہ ہے کہ دشمن نے ہمیں روک دیا، جیسے میرے مدنی پاک کو مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا۔ اچھا اگر ہم بیمار ہو گئے تو بیماری میں بھی تو ہم رک گئے، یا کوئی ہمیں چوٹ لگ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، پھر بھی تو ہم رک گئے، کہتے نہیں وہ احصار نہیں، اس کا معنی، اس کا تعلق احصار سے نہیں۔
احسار صرف اس وقت ہے جب تمہیں کوئی دشمن روکے. لا حسر الا من عدو، احسار ما سوائے دشمن کے روکنے کے نہیں ہوتا. لا من مرض ولا غیرہ، نہ مرض سے نہ کسی اور چیز سے. ایک قول ہے، سمجھ لیں، ابھی آگے جا کے پھر جمہور کی رائے آئے گی. ایک قول جو ہے وہ یہ ہو گیا، کیوں وہ کہتی ہیں، قرآن کہتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، کہ جب تم امن میں آ جاؤ. تو امن تو تب ہوگا کہ پہلے دشمن نے لڑائی کی، روک دیا، اب امن ہو گیا. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ احسار صرف وہ ہوتا ہے جب دشمن روکے. اب جناب اس کی بات فرماتی ہیں والقول الثانی ان الحصر اعم من ان يكون بعدو او مرض او زلال وهو التوحان عن الطريق او نحو ذلك. اور دوسرا قول یہ ہے کہ رکنے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں روکا گیا، چاہے دشمن نے روک دیا، بیماری نے روک دیا، ہم بھٹک گئے اور راستہ بھول کے کھو گئے، رک گئے، اور تو یہ سب احسار ہے. یعنی یہ جو ہے اور سب احسار میں داخل ہے کہ منع احسار کا یہ ہے کہ جب تمہیں منع کر دیا گیا، اب چاہے منع دشمن نے کیا، منع بیماری نے کیا، اور منع جو ہے ہم بھٹک گئے، اللہ معاف کرے، راستے ملنے کا کوئی امکان نہ رہا، کیونکہ پہلے دور میں تو لوگ پیدل حج کرتے تھے نا بیچارے. قال الامام محمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حجاج بن الصباح بن يحيى بن ابي كثير عن اكرمة بن حجاج بن ابي الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كساه وجع او ارج فقد حل وعليه حجة اخرى. اب جناب اس حدیث میں آتا ہے کہ عامر بن الانصاری فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا کہ اگر کسی نے یعنی حج کا احرام باندھا تھا لیکن ٹانگ ٹوٹ گئی، یا اس کو کوئی ایسا درد لاحق ہو گیا کہ وہ اب بیچارہ حج نہیں کر سکتا، یا اس کے کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، تو فرمایا بس وہ احرام کھول دے، اب رک گیا، اور احرام اسی طرح کھولے گا، بکری ذبح کرے گا، بال منڈائے گا، احرام کھولے گا، اور اگلے سال جو ہے پھر وہ اپنا حج جو ہے ادا کرے جو اس کے ذمہ رہ گیا. قال وذكرت ذلك لابن عباس وابي هريره رضی اللہ تعالی عنہما فقال صدقا. کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات جو ہے سیدنا ابن عباس اور سیدنا ابی ہریرہ کی خدمت میں عرض کی. انہوں نے کہا اس نے ٹھیک کہا ہے کہ چاہے آدمی کو دشمن روکے، بیماری روکے، کوئی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی، اب حج پہ جانے کے قابل ہی نہیں رہا، تو احرام کیا کرے؟ بکری ذبح کرے، احرام کھول دے، سر مڈائے، احرام کھول دے، اور اگلے سال پھر حج جو ہے ادا کرے. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به. وفي رواية لأبي داود بن ماجه من أرجه كسره وبرد ذكر معناه. رواه ابن حاتم الحزم بن اسماعيل بن علي بن حجاج بن ابي عثمان الصواب به. ثم قال رواه ابن مسعود بن الزبير وذلك وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد بن نخي وعطاء وقاد بن حيان رحمه الله انهم قالوا الاحصار من عدو او مرض او كسر، کہ احصار چاہے دشمن روکے یا بیماری ہو جائے یا کوئی چیز ہڈی وڈی ٹوٹ جائے. وقال الثوري الاحصار من كل شيء آذاه. سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احصار یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز آ گئی جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ اب حج نہیں کر سکتا، تو یہ بھی احصار ہے. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله دخل على زباد بنت الزبير بن عبد المطلب فقال يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيا فقال حجي واشتري ان محلي فبستني. رواه مسلم بن عباس بمثله. فذهب من ذهب العلماء الى صحة الاشتراط بالحج لهذا الحديث. اب ایک صحیحین کی حدیث میں امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے. بی بی عائشہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور پاک بی بی زبا بنت الزبیر ابن عبد المطلب، زبیر ابن عبد المطلب کی بیٹی ہے، زبا ان کا نام ہے. فرماتی ہیں کہ ان کے پاس حضور آئے تو اس بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید الحج وانا شاکیۃ. انہوں نے کہا حضور میرا حج کا ارادہ ہے لیکن مجھے تکلیف بھی ہے، پتہ نہیں میں حج پہ پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں. تو حضور نے فرمایا تم احرام جب باندھو تو یہی شرط کر لو، تم یہی شرط کر لو کہ ان محلی حیث حبستنی، کہ یا اللہ پھر میرا محل وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک دیا، جہاں تو نے مجھے روک دیا آگے میں نہ چل سکی.
تو اس لیے بعض ائمہ جو ہیں علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر آدمی پہلے شرط کر لے کہ یا اللہ میرا مقام وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک دیا، تو اب اسی جگہ بکری ذبح کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو پہلے یہ تعلیق شرط کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں وقد علق الامام محمد بن ادریس شافعی القول بسیر حاضر حدیث قال فاروق الصحابہ للہ الحمد، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو لیا ہے کہ بھی اگر اس نے شرط کر لی کہ محلی حیث حبستنی تو بس جہاں رک گئے۔ اچھا، اور یہ غلطیاں جو ہے نا جی یہاں مکے میں رہتے ہوئے ہمارے بھائی بہت کرتے ہیں، ان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ مدینہ منورہ سے آتے ہیں نا، مثلا احرام باندھ لیا میقات سے، آگے آتے ہیں تو چوکی آ جاتی ہے، وہاں انہوں نے دیکھا تو کوئی کاغذ میں نقص تھا، کوئی ورقے میں، کوئی کاغذ کے اندر کوئی لکھائی میں، کوئی نام میں کوئی فرق تھا، انہوں نے کہا واپس جاؤ، یہ اپنا کاغذ ٹھیک کراؤ، ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے آگے جانے کی، وہ بس وہی احرام کھول کے گھر چلے جائیں۔ یہ غلط بات ہے، جب تک کہ آپ کو روک دیا گیا ہے تو اب آپ احرام نہیں کھول سکتے، اسی احرام میں جائیں رہیں، اسی حالت میں مدینے چلے جائیں، کفیل سے اپنا کاغذ ٹھیک کرائیں، واپس آئیں، اسی احرام میں آ کے عمرہ کریں، پھر دوبارہ تمہیں کوئی نیت کی ضرورت نہیں، تم تو احرام میں ہو۔ اور اگر احرام کھولنا ہے، اب یقین ہو گیا کہ چھٹی ختم ہو گئی، اب تو میں نہیں جا سکوں گا، تو پھر تمہیں بکری ذبح کرانی ہوگی، جب تک اطلاع نہ ملے، اطلاع ملے سر منڈاؤ، پھر احرام کھولو۔ اور اگر بعض ائمہ کے قول پہ عمل بھی کر لو تو پھر بھی وہاں سے بکری ذبح کرو، بکری ذبح کرو، بال منڈاؤ، پھر احرام سے نکلو۔ یہ نہیں کہ بس ایسے دو چادریں بس کھول دی۔ کئی لوگ ہیں جدے میں آتے ہیں، باقاعدہ گھر میں وضو کرتے ہیں، نماز کا 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، جناب اڈے پہ آگے بس نہ ملی یا کسی دوست نے کہا ابھی کل چلیں گے، اچھا ٹھیک ہے یار چلو ٹھیک ہے آج پھر کھول دیتے ہیں، چلو کل پھر باندھ لیں گے، جی کیا ہے 2 چادریں ہی تو باندھنی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے تم نماز شروع کر دو توڑ دو، روزہ شروع کر دو توڑ دو، یہ ضروری یہ نہیں ہوتا بانا ہے۔ ہاں وہ تو حالات ہیں، اگر تمہیں مجبوری بھی آ گئی تو احرام سے نہیں نکل سکتے ہو جب تک کہ یہ ساری شرطیں پوری نہ کرو۔ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس تعلیق کے قائل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بی بی کو حدیث مبارک میں حدیثیں صحیح ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے آنکھوں پر، لیکن اس کو تو بی بی صاحبہ کو تو تکلیف پہلے سے تھی، اس لیے حضور پاک نے انہیں اجازت دی کہ تم شرط لگا لو۔ ایک آدمی کو تو تکلیف ہے نہیں، احرام باندھنے کے بعد پیش آ گئی، تو دونوں میں فرق ہے، بات کو سمجھے، بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حدیث رسول پہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے، اللہ سمجھ کی بھی توفیق دے۔ کہ بھئی بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ انی ارید الحج وانا شاکیہ، حضور میں حج کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے شکایت ہے، تکلیف ہے، پتہ نہیں میں پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں، تو حضور نے فرمایا کہہ دو محلی ہے سو حبست، یا اللہ میرا وہی جگہ ہے جہاں تو نے روک دیا۔ لیکن ایک آدمی کو تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، بیماری ہے ہی نہیں، اس کو تو امکان ہی نہیں کہ میں روکوں گا، نعوذ باللہ احرام باندھ کے آئے گا اور فالج گر گیا، احرام باندھ کے آیا ہارٹ اٹیک کا دورہ ہو گیا، احرام باندھ کے آیا کوئی اور رکاوٹ ہے کہ دونوں کی اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے بہرحال امام شافعی تو تعلیق کے قائل ہیں اور باقی ائمہ قائل نہیں۔ وقوله تبارک وتعالی فمستيسر من الهدي قال امام مالک ان جاء محمد النبی علی بن طالب قال يقول مستيسر حج قال شافعی نے کم از کم جو تمہیں میسر آ سکے بکری۔ قال ابن عباس الحدي من الازواج السماء من الابل والبقر والمعز والضأن، کہ بکری ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم بہن بعد بھی قال مستيسر من الهدي قال شاط وقد قال تعالى مجاوب رسول الله محمد علي بن حسين عبد الرحمن القاسم الشافعي النخعي والحسن وقال الضحاك مقارن كان وغيره من ذلك وهو مذهب الائمه الاربعه، چاروں ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ بھئی اللہ پاک رحمت فرمائے، اگر تمہیں احصار ہو جائے، دشمن روک دے، تو اب تمہیں ایک ہدیہ دینی ہے۔ ہدیہ کیا ہے؟ اللہ توفیق دے تو اونٹ ذبح کر دو، اللہ توفیق دے تو گائے بیل ذبح کر دو، ورنہ کم از کم ایک بکری جو ہے وہ ذبح کرو گے۔ تو یہی مسلک ہے اور یہی اتفاق ہے ائمہ اربعہ
رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اور اسی باتوں سے اندازہ لگا لیا کرو کہ اب دیکھیں امام ابن کثیر کتنا بڑا عالم ہے، مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، آخر جس کی یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں آپ، اور ساری دنیا میں جس کی تفسیر پڑھی جاتی ہے۔ اچھا پھر صرف مفسر نہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں رحمت اللہ علیہ مجمعین، لیکن اتنی جلالت شان کے بعد بھی کیا کہتے ہیں کہ بھی ائمہ اربع، چاروں اماموں کا یہ مذہب ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی ائمہ کا حوالہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ چہ جائے کہ میں دو جماعتیں پڑھوں اور میں کہوں کون امام اور کون فلان اور کون فلان، یعنی اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑے علم، حالانکہ خود وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قول کو زیادہ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں ان کو ملتا ہے کہ بھی یہاں ائمہ اربعہ متفق ہیں وہ نقل کر دیں گے، اچھا جہاں اپنے امام کا قول ملتا ہے وہاں اس کو نقل کر دیں گے، جہاں دوسرے ائمہ کا قول ملتا ہے ان کو نقل کر دیں گے۔ تو یعنی ان کے نزدیک بھی ائمہ اربعہ سے یعنی اوپر تیر کے نکل جانے میں گزارا نہیں تھا، اس لیے وہ لازم بات فرمائیں گے۔ اسی لیے بڑے سے بڑے آپ محدث، بڑے سے بڑے آپ مفسر، بڑے سے بڑے آپ شارح حدیث، شارح تفسیر، بڑے سے بڑے عالم کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو کہیں گے ہاں بھی یہ امام کا فلاں امام یوں فرماتے ہیں، 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 اور بعض تو سب کے دلائل بھی ذکر کریں گے کہ اس امام کی دلیل یہ ہے، 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 اور جمہور کا فتویٰ جو ہے وہ اس بات پہ ہے۔ تو لہذا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مثلاً ائمہ اربعہ کو، چاروں اماموں کو نہیں مانتا، اس کی مرضی ہے، لیکن گستاخی یا ان کی شان میں توہین یا ان کی تنقیص یا ان کے بارے میں بے ادبی کا لفظ کہنا جو ہے یہ اپنے سوء خاتمہ، اپنے خاتمے کے خراب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو ادب کی توفیق دیں کہ ہم سب کا ادب کریں، احترام کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ مذہب الائمۃ الاربعہ، یہی مذہب ہے ائمہ اربعہ کا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا ابو سعید الشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر يحيى بن سعيد القاسم عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي الا من الابل والبقر، یعنی فرماتی ہیں کہ ان کا قول یہ تھا کہ بھئی اللہ نے جو فرمایا کہ مستیسر من الہدی، جو تمہیں میسر آئے ہدی، وہ فرماتے تھے کہ بھئی یا اونٹ یا گائے۔ اصل میں بات کیا تھی، وہ صحابہ یہ چاہتے تھے ہم زیادہ سے زیادہ اجر کمائیں، کیوں؟ اور چونکہ حالانکہ ہدی میں اگر تم بھی اونٹ ذبح کرو، سبحان اللہ، کیونکہ جتنا پیسہ خرچ کرو گے اتنی اجر ملے گا، جتنی تمہاری قیمت خرچ ہوگی اتنی ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی نے 200 ریال کی بکری لی، ایک آدمی نے 2000 ریال کا اونٹ خریدا، تو آسمان زمین کا فرق ہے، اس کو 200 ریال کے بدلے میں ثواب ملے گا، اسے 2000 ریال کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ تو اس لیے بی بی عائشہ اور ابن عمر تو فرماتے ہیں کم از کم اونٹ یا گائے ذبح کرو، بس یہ بکری شکری پہ نہ ہو، یعنی مقصد تھا کہ افضل پہ عمل کرو، اعلیٰ پہ عمل کرو۔ اب جناب فرماتی ہیں روان سالم حضرت سالم، حضرت قاسم، عروۃ بن الزبیر بھی، سعید بن جبیر بھی اسی طرح فرماتی ہیں قلت والظاہر ان مستند هؤلاء فيما ذهبوا الیہ قصۃ الحدیبیہ فانه لم ينقل الناس منهم انه ذبح في تحلله ذلك شاذ وانما ذبحوا الابل والبقر۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دراصل بھی عائشہ، حضرت ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن جبیر، یہ بڑے بڑے صحابہ جو کہتے ہیں کہ اونٹ ذبح کرو یا گائے ذبح کرو، یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، کیونکہ حدیبیہ کے موقع پر جب میرے مدنی پاک کو روکا گیا تو 1400 صحابہ میں سے کسی نے بھی بکری ذبح نہیں کی، سب نے یا اونٹ ذبح کیے تھے یا گائے ذبح کی تھی۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں مستیسر من الہدی جو ہے کم از کم گائے ہے یا اونٹ ہے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں انما فی الصحیحین عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعۃ منا فی بقرہ۔ اب فرماتی ہیں یہ حدیث صحیحین میں ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اونٹ میں 7 گائے میں 7 آدمی جو ہیں شریک ہو جائیں، یعنی اس کے بھی 7 حصے، اس کے بھی 7 حصے. وفي الصحيحين عن جابر وقال عبد الرزاق وقال معمر ان متاوس النبي نبذ في قول وصحيح قال بقدره سارته. اس نے کہا کہ معنی یہ ہے جتنی اللہ توفیق دے، اونٹ کی دے، گائے کی دے، بکری کی دے. وقال لو في بعض قال موسى الابل والا ومن البقر والا ومن الغنم، یا پہلے جو ہے درجہ اونٹ کا، پھر گائے کا، پھر بکری کا. وقال شاورت النبي وسلم قال ما ذلك بما بين الرخص والغلا بدل سير قول جميع فيما ذهب اليه من اجزاء بشاد الاسار ان الله اوجب ذبح ما استيسر من الهدي اي مهما تيسر مما يسمى هديا والهدي من بهيمه الانعام وهي الابل والبقر والغنم كما قاله الهبر البحر ترجمان القران ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصر في الصحيحين عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قال النبي مره غنما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی جمہور کا مسئلہ، جمہور کا قول یہ ہے کہ کوئی چیز بکری بھی ذبح کرے تو کافی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا مستیسر من الہدی. نے کہا یہ احوال ہیں، اللہ نے کسی کو اونٹ کی توفیق دی، کسی کو گائے کی توفیق دی، اور کم از کم جو ہے وہ بکری ہے. اور اسی قول کو لیا ہے جو بحر الحبر جو ہیں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر بی بی عائشہ سے صحیحین میں روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک نے بکری بھی ذبح کی تھی، تو لہذا بکری بھی ہدیہ ہے. تو یعنی اصل مسئلہ کیا ہو گیا؟ اب جمہور کے نزدیک سارے قول جمع ہو گئے. اعلیٰ یہ ہے کہ آدمی اونٹ ذبح کرے، اس کے بعد گائے کا نمبر، اور آخری نمبر جو ہے وہ بکری کا ہے. اگر بکری بھی ذبح کرے گا تو کافی ہو جائے گی. واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. جی کہ میں نے دکانیں بنوائی ہیں اور میں کرائے پر دینا چاہتا ہوں، تو دکان جو ہے کوئی اس میں ویڈیو آڈیو کیسٹ وغیرہ کھولنے چاہتے، کوشش تو یہ کریں، بات سنیں اور سمجھیں کہ آپ ان لوگوں کو کرائے پہ نہ دیں جو غلط کام کریں. کوشش اپنی طرف سے یہ کریں. اچھا ان کا کام مشترک ہے، اچھا بھی ہے غلط بھی ہے. دیکھو نا بعض آدمی ہیں ان کے پاس صحیح چیزیں بھی دکان میں ہوتی ہیں، غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے تمہیں کرائے پر تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک قسم کی معاونت آ جاتی ہے. بچنے کی کوشش کرو، بچنے کی کوشش کرو، ورنہ فقہا کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ تم نے اپنی چیز کا کرایہ لینا ہے، آگے اگلا کیا استعمال کرتا ہے اس کا گناہ اس پر ہے. تو بہرحال تم بھی بچنے کی جتنا ممکن ہو کوشش کرو. کہتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے اور لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں بغیر لاؤڈ سپیکر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں مسجدوں میں بھی لاؤڈ سپیکر پہ پڑھتے ہیں. گزارش یہ ہے میرے بھائی، بات وہی آ گئی. ابھی اگر آپ نے مسئلے پہ غور کیا ہوتا تو یہ سمجھ لیتے کہ بھئی اگر مجھے قربانی دینی ہو تو افضل کیا ہے؟ ہاں جی، اچھا اونٹ کے بعد دوسرا نمبر کیا ہے اور آخری نمبر کیا ہے؟ بکری. تو یہی بات سمجھ لیں، افضل یہ ہے کہ سپیکر نہ ہو اور مکبر ہوں اور آواز پہنچائی جائے. لیکن اگر نہ ہو تو سپیکر پر بھی جواز کا علماء نے فتویٰ دیا ہے، گزارا اس پر بھی ہو جاتا ہے. وہ بیچارے افضل پہ عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ باقی جو سپیکر پہ پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بھی قبول ہیں. اصل وجہ یہ تھی، بات یاد رکھو، کہ جب نئے نئے سپیکر آئے تھے نا جی، تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جو آواز ہے سپیکر سے نکلنے کی مائکروفونوں کے بعد، یہ وہی آواز ہے یا بدل گئی ہے؟ ایک جھگڑا پیدا ہو گیا تھا. اگر آواز بدل گئی تو ہم تو امام کی اقتدا کر رہے تھے، اس سپیکر کی تو نہیں کر رہے تھے. لیکن اب تحقیق ہو گئی ہے کہ آواز وہی ہوتی ہے لیکن اسی کو پھیلا دیا جاتا ہے. اب ساؤنڈ سسٹم آ گئے ہیں، اس میں اس کو بھاری کر دیتے ہیں، باریک کر دیتے ہیں، درمیانہ کر دیتے ہیں، لیکن آواز اسی بندے کی ہوتی ہے، آواز کسی اور کی نہیں ہوتی. تو لہذا سپیکر پہ نماز جائز تو ہو گئی، لیکن افضل وہی رہی کہ حضور پاک نے کبھی سپیکر پہ نہیں پڑھی، صحابہ نے کبھی اس وقت تھے ہی نہیں. تو اس لیے اگر تبلیغ والے بیچارے وہ کوشش کرتے ہیں، ان کو دعا کرو اللہ جزا دے، اور تم پڑھتے ہو تو تمہاری نمازیں بھی الحمدللہ صحیح ہیں، کوئی فرق نہیں، وہم میں نہ پڑھو. اور جو بیچارے کوشش کریں، اب یہ نہیں کہتے کہ ان کو ضرور لاؤڈ سپیکر پہ پڑھوائیں، کیوں؟ تو ضروری ہے. عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے
عورت کا مسجد میں آنا ہی ضروری نہیں. اگر اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اپنے گھر میں ایک جگہ مقرر کر لے کہ یہ مسجد ہے, اس کو بس وہی مسجد کا ثواب مل جائے گا, بات ختم ہو گئی. بی بی عائشہ صدیقہ تو اپنے زمانے کا فرما رہی ہیں, فرمانے لگیں کہ لو رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء زماننا, فرمایا کہ اگر ہمارے زمانے کی عورتوں کو حضور دیکھتے تو مسجد میں آنے کے لیے مطلقاً منع فرما دیتے. یہ تو بی بی عائشہ فرما رہی ہیں اپنے زمانے کی بات, ہمارا زمانہ دیکھتے تو پتہ نہیں کیا حکم دیتے. ہم جس حال میں ہیں لہذا عورت اپنے گھر میں ایک جگہ مقرر کر لے. اچھا, یہ ماشاءاللہ جنوبی افریقہ کے مسلمانوں میں ہم نے دیکھا ہے, اللہ نے ان کو توفیق دی ہے ماشاءاللہ وہ بھی حد سے کچھ نکلے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ حد سے نکلے ہوئے. اچھا, مؤذن جو ہے کوشش کر کے ڈھونڈتے ہیں کالے رنگ کا ہو, جو حضرت بلال جو کالا تھا, یعنی ان کی بھی حد ہے, اللہ ہدایت دے ان کو. وہ بھی کچھ نیکی میں مجھے خطرہ ہے کہیں آگے نہ نکل جائیں, ان کو بھی نیکی کا بڑا ہیضہ ہے. اور پھر جناب یہ ہے کہ بڑے متقی, بڑے پرہیزگار, بڑے تہجد گزار, اور گھروں میں کالی عورتیں کام کرتی ہیں تو وہ ساری منی سکرٹ میں. تو میں نے انہیں تقریر میں کہا, میں نے کہا یہ کہیں مسئلہ پڑا ہو تو مجھے بھی بتاؤ کہ کالی پنڈلی عورت کی ہو تو دیکھنی جائز ہے, گوری ہو تو ناجائز ہے. یہ تمہاری کون سی نیکی ہے کہ گھروں میں تمہاری عورتیں جو ہیں ساری منی سکرٹ میں پھر رہی ہیں اور تم سارے بڑے بڑے تہجد گزار, شب بیدار اور بزرگ بنے ہوئے ہو. مؤذن کالا ڈھونڈ رہے ہو کہ بلال کا رنگ جو کالا تھا, پھر امام نبی جیسا ڈھونڈ سکتے ہو؟ کوئی عقل کی بات کرو. کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں حد سے بڑھ جانا, یہ غلو بھی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. جب آدمی کو نیکی کا ہیضہ ہو جاتا ہے نا, وہ بھی بڑا ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ معاف کرے جنت سے آگے نکل جاؤ. اگر نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں, نیکی کے بھی حد ہے. اللہ نے 5 نمازیں رکھی ہیں, کو 15 شروع کر دے. اللہ نے حج 1 دفعہ فرض کیا, تم کو 10 دفعہ فرض ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ان کی عادت ایک اچھی بھی میں نے دیکھی ہے کہ وہ جب بڑے بڑے گھر بناتے ہیں نا, کوٹھیاں ووٹیاں, تو ان میں ایک کمرہ وہ نماز کے لیے رکھ دیتے ہیں, مصلی, اوپر لکھ بھی دیتے ہیں کہ بھی ہماری نماز کی جگہ ہے, اور اس کے اندر تاکہ عورتیں آگے نماز پڑھ لیں. کبھی بندہ مسجد نہ جا سکا, بارشیں ہو گئیں, کوئی رکاوٹ ہو گئی, پریشانی ہوگی, تو اپنی جماعت کر لی تاکہ مسجد کا ثواب مل گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ عورت گھر میں مسجد بنا کے بیٹھے. کہتے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بارے میں 3 گروہ پیدا ہوں گے, 3 گروہ تو نہیں کہا تھا, انہوں نے فرمایا کہ سیہلک فی فئتان, میرے بارے میں 2 جماعتیں ہلاک ہو جائیں گی, ایک محبت میں بڑھ جانے والے, ایک بغض میں بڑھ جانے. یہ علم غیب تھوڑا, یہ تو تجربہ ہے, آپ کے سامنے پیش آ رہا تھا. علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ کے دور میں یہ عالم تھا نا کہ کچھ خوارج بن گئے تھے, کچھ حضرت کے شیعہ بن گئے, کچھ نے آپ کو خدا بنا لیا, اور کچھ کہتے تھے عورتیں منت مانتی تھی کہ اگر حضرت علی کا سر کاٹ کے لے آؤ تو پھر میں نکاح کروں گی. تو دونوں فتنے حضرت کے سامنے موجود تھے, اس میں علم غیب کی کیا تکلیف ہو گئی آپ کو؟ اگر کافر شیعہ مشرک ہیں تو پھر یہاں کیسے آ جاتے ہیں؟ یہاں جیسے قادیانی بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے کے مسلمان لکھواتے ہیں. بہرحال ایک ہے مسئلے کے روح سے کسی کا کافر ہونا, ایک ہے کہ وہ خود بھی کافر مانتا ہو اور اپنے آپ کو پاسپورٹ میں کافر لکھتا ہو. فرق ہے دونوں میں. نظام تو چلے گا جو کچھ کاغذوں میں ہے, علم غیب سینے کا تو کسی کے پاس نہیں. اور کوئی آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کافر ہے, یہ نہیں کہہ سکتا. علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بی بی عائشہ پر قرآن نازل ہونے کے بعد تہمت لگاتا ہو وہ کافر ہے, جو قرآن کا منکر ہو وہ کافر ہے. علماء کفر بتاتے ہیں, کافر بناتے نہیں, سمجھا کرو. علماء کافر جو ہیں بناتے نہیں ہیں بلکہ بتلاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے بی بی عائشہ کو بری کیا قرآن میں. اب کوئی بی بی عائشہ کو نعوذ باللہ گناہگار سمجھتا ہے تو گویا وہ قرآن کا منکر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ابو بکر میرے محمد کا صحابی ہے, اذ یقول لصاحبہ. اب ابو بکر کے صحابی ہونے کا کوئی انکار کرے تو گویا قرآن کا انکار کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں قرآن کا خود حافظ ہوں,
کہ قرآن کا زبر زیر بھی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ قرآن بدل گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، آل بیت کی آیتیں نکل گئی ہیں، کچھ بکری کھا گئی ہے، کچھ 70 گز لمبا ہوگا، 40 پارے کا ہوگا، صاف بات ہے کہ اس قرآن کا منکر ہے تو کافر ہے۔ اب وہ کون ہے جو ہے منکر؟ وہ کافر ہے۔ جو کہتا ہے میں نہیں ہوں تو اس کو آپ زبردستی بنائیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں قرآن مانتا ہوں، آمنا، بس کہتا ہے سبحان اللہ، ختم ہوگی بات، اب دل تو ہم نے چیر کے نہیں دیکھنا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں بی بی عائشہ پر تہمت نہیں لگاتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو تہمت لگائے میں ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا، بات ختم ہو گئی۔ تو اس شریعت تو ظاہر میں فیصلہ کرتی ہے نا۔ کہتے ہیں جی حضور پاک جیسے سامنے دیکھتے تھے، حضور کا معجزہ تھا کہ آپ الٹا بھی یعنی پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اگر قربانی کے علاوہ عام دنوں میں ہم ایک گائے یا اونٹ لے لیں اور اس کا ایک حصہ میں عقیقے کے لیے لے لوں، کوئی بات نہیں، 7 بکریاں جو ہیں گویا اس میں 7 بکریاں ہیں، 7 حصے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن عقیقے میں بھی وہی افضل ہے کہ دمبا ہو، بکر لڑکا ہو تو 2 دمبے، لڑکی ہو تو 1، دمبا نہ ہو تو پھر بکرے ذبح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں میں کس کا شان بڑا ہے؟ بھائی حضور سے بھی کوئی شان میں زیادہ ہے؟ اللہ کے بندے، فرشتے تو حضور کے خادم بن کے آتے تھے، براق لے کے جبریل آتا تھا، حضور کو سوار کر کے لے جاتا تھا، خادم بھی مخدوم سے افضل ہوتا ہے؟ جبریل تو کبھی حضور کے دروازے پر بغیر اجازت کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ کے بندے، حضور کی شان سب سے افضل ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ افضل جو ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایام تشریف، یہ تشریف نہیں، ایام تشریق ہے۔ یا اللہ عالم اسلام میں اپنی رحمت نازل یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی